میرے نور پر تشریف فرما باوقار مقتدر و مکرم معظم علماء، بالخصوص پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ و مولانا الحاج مفتی سید فرید شاہ مصباحی صاحب قبلہ دامت اللہ العالی والنور علیہ، مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا سخی راٹھور صاحب قبلہ و دیگر محترم مکرم علماء و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد، وأما بنعمة ربك فحدث، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، ایک بار بارگاہ رسالت مآب میں ہدیتاً محبتاً ادباً درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں، مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا كريمي يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه واصحابه وسلم۔ ایک بار محبت سے بولیں سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ، محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ ہم سب غلامان مصطفیٰ ہیں، اور غلاموں کے ساتھ جب ان کے آقا کی بات کی جائے تو پھر غلام اس بات کا ثبوت دیں کہ وہ نبی کے غلام ہیں، دیں اس بات کا ثبوت، بولیں یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور یاد رکھیں جب غلاموں کی بات آ جائے اور غلامی کی بات ہو اور نبی کی محبت کی بات ہو تو پھر غلام اپنی عقیدت اور محبت نہیں دیکھتے بلکہ اپنے آپ کو نبی کے نام پر نچھاور کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ اور شاعر کچھ اس طرح کہتا ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، اور محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ حضرات محترم، اللہ کریم قرآن عظیم میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ رب کی نعمت کس طرح، رب کی نعمت کا چرچا کس طرح ہوگا؟ حضرات محترم، آج لوگوں کے عقائد یہ ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر نبی کا جلوس منائیں، یا صرف قرآن پڑھ کے نبی کا جلوس منائیں، یا صرف میلاد پڑھ کے نبی کا جلوس منائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد حرام، کچھ لوگ کہتے
ہیں نبی کا میلاد شرک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا میلاد منانا ناجائز، مگر خدا کی قسم میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت میں یہ ناجائز کہنے والے پیدا بھی نہ ہوئے تھے، جس وقت میں یہ شرک کہنے والے پیدا بھی نہ ہوئے تھے، جس وقت میں یہ حرام کہنے والے پیدا بھی نہ ہوئے تھے، یہاں تک کہ بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ کریم نے جس وقت میں زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، یہاں تک کہ اب جب کب کے جو الفاظ ہیں یہ بھی جس وقت موجود نہ تھے، اسی وقت میں خدا نے اس محبوب رب محبوب کا اس وقت میں جلوس منا لیا، اور ساری قوم کو، آنے والے اپنے تمام بندوں کو یہ اعلان کر دیا، اے آنے والے بندوں سن لو، نبی کا جلوس خود خدا نے منایا اور نبی کا جلوس خود محبوب نے بھی منایا۔ اب کس طرح کہ اللہ کریم قرآن عظیم میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے توحید کا جلسہ منایا، اس توحید کے جلسے میں صرف انبیاء کرام کو بلایا گیا، انبیاء کرام آئے، رب کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے نیک بندو سنو، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میں دنیا میں تمہیں پیدا فرماؤں گا، سبھی لوگوں کو نبوت کا تاج عطا کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد رب نے اپنی توحید کے جلسے کو ختم کر دیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اے جبریل امین سنو، اب جاؤ سبھی لوگوں کو بلاؤ، جو اپنے ہیں انہیں بھی بلا لو، جو بیگانے ہیں انہیں بھی بلا لو، جو ماننے والے ہیں انہیں بھی بلا لو، جو نہ ماننے والے ہیں ان لوگوں کو بھی بلا لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا اللہ، جو توحید کا جلسہ تھا اس میں تو اور صرف تیرے نیک بندے، پرہیزگار بندے، انبیاء موجود تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں۔ اے وحدہ لا شریک، ذرا یہ تو بتا کہ جس میں انبیاء اور رسول تمام لوگوں کو، ہر عام و خاص کو تو نے آنے کی دعوت دی، مولا یہ جلسہ کس کا جلسہ ہوگا؟ رب نے ارشاد فرمایا جبریل دیکھتے جاؤ ابھی یہ جلسہ کس کا ہوگا۔ حضرات محترم، تمام لوگوں کو بلا لیا گیا، انبیاء بھی تشریف لائے، تمام رسول بھی تشریف لائے، تمام عوام و خواص بھی تشریف لائے، تمام قطب و ابدال بھی، اختاب و ابدال بھی تشریف لے کر آئے۔ حضرات محترم اب آ گئے، رب کریم نے ارشاد فرمایا اے آدم سنو، ہم تمہیں نبوت کا تاج عطا کریں گے، اے لوط سنو، ہم تمہیں نبوت کا تاج عطا کریں گے، اے لوط سنو، ہم تمہیں نبوت کا تاج عطا کریں گے، اے اسماعیل سنو، ہم تمہیں بھی نبوت کا تاج عطا کریں گے۔ یہاں تک کہ 1,24,000 جتنے بھی انبیاء اکرام کو رب کریم نے دنیا میں مبعوث فرمایا، تمام لوگوں سے اس بات کا وعدہ لیا اے میرے نبیوں سنو، جس وقت میں تمہیں پیدا کروں تم دنیا میں جاؤ گے، دنیا میں جانے کے بعد اس بات کا اعلان کرو گے اے لوگوں سنو، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور رب نے مجھے نبوت کا تاج عطا کیا، تمام لوگ تمہارے اوپر اور خدا پر ایمان لے کر آئیں گے، تمہارے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، ساری دنیا میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اے انبیاء اس بات کا وعدہ لو، ثم جاءکم رسول، اگر تمہارے بیچ میں میرا رسول تشریف لے آئے، اللہ اکبر، لتؤمنن به ولتنصرن، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ حضرات محترم، تمام انبیاء اس وقت میں عرض کرنے لگے قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اے رب کریم، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جس وقت میں تیرا رسول تشریف لے کر آئے گا اس وقت میں ہم نبی نہ بنیں گے بلکہ سب کے سب محمد کے غلام بن جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کے سب محمد کے غلام بن جائیں گے۔ سب کے سب نبی کے غلام بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
اللہ کریم نے اپنے نبی کا جلوس اس وقت میں منا لیا جس وقت میں کسی کو دنیا میں پیدا بھی نہ کیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا جلوس کب ہوا؟ ارے نبی کا جلوس جب منایا خدا نے، جب اس زمین آسمان کو اللہ کریم نے پیدا بھی نہ فرمایا، جب کسی بھی مخلوقات کو رب نے پیدا نہ فرمایا، تمام کو بنانے سے پہلے اللہ کریم اپنے محبوب کا میلاد منا رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے یہ اعلان فرما دیا، اے لوگوں سنو، نبی کا جلوس خود خدا نے منایا، اور جس کا جلوس خود خدا نے منایا ہو کہ اس کا جلوس اس کے بندے نہ منائیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ رب کی نعمتوں کا چرچا کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ کریم آگے ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ حضرات محترم، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، جب تم پر رب کی رحمتیں نازل ہوں اور رب کی رحمتیں اور اس کی خوشیاں نازل ہوں تو ضرور ضرور تم اس کا شکر ادا کرو۔ ہم قرآن عظیم سے پوچھتے ہیں قرآن ذرا یہ تو بتا کہ رب کی رحمت کیا ہے؟ تو قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے حبیب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ معلوم یہ ہوا کہ محبوب خدا تمام جہان کے لیے رحمت ہے، اور جب رسول دنیا میں تشریف لائے تو ہم لوگوں پر نبی کے میلاد منانا فرض ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا جلوس نہ مناؤ۔ ارے کیوں نہ نبی کا جلوس منائیں جس کے صدقے میں خدا نے ہمیں ایمان دیا، جس رسول کے صدقے میں خدا نے ہمیں قرآن دیا، جس رسول کے صدقے میں ہمیں نماز جیسی دولتیں ملی، جس رسول کے صدقے میں ہمیں قرآن عظیم جیسی برکتیں ملی، کیا اس رسول کا میلاد ہم نہ منائیں؟ اللہ اکبر۔ جب تک زندہ رہیں گے نبی کا جلوس مناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو ردا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات محترم، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی استقامت عطا فرمائے، ہمارے سینوں میں نبی مکرم علیہ